سجدے کے مستحبات، یہ امور نماز کے سجدوں میں مستحب ہیں۔ سب سے پہلے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد جب بدن ساکن ہو تو سجدے میں جانے کی نیت سے تکبیر پڑھیں، یہ مستحب ہے۔ رکوع سے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن سیدھا ہے، بدن ساکن ہے، آپ سجدے میں جانا چاہتے ہیں تو پہلے ایک تکبیر پڑھیں۔ وہ تکبیر اسی قیام کی حالت میں ہی پڑھنی چاہیے، وہاں تکبیر پڑھ کے ختم کر کے پھر سجدے کی طرف جائیں، پڑھتے ہوئے سجدے میں نہ جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مستحب ہے کہ اسی قیام کی حالت میں وہیں پر جب بدن ساکن ہو تکبیر پڑھے اور سجدے میں جائیں، یہ پہلا مستحب۔ دوسری مستحب چیز یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت مرد حضرات پہلے ہاتھوں کو زمین پہ رکھیں، زانوں سے پہلے۔ رکوع سے جب آپ نیچے آتے ہیں پہلے ہاتھوں کو زمین پہ رکھیں، پھر زانوں کو رکھیں۔ اور خواتین اس کے برعکس ہیں، خواتین کے لیے مستحب ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھوں سے پہلے زانوں کو زمین پہ رکھیں، پھر ہاتھوں کو رکھیں۔ یہ مستحب امور ہے، کوئی واجب چیزیں نہیں ہیں، یہ مستحب ہے، نماز کی زینت ہے، مستحبات پہ عمل کرنا ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ناک کو سجدے میں، ناک کو سجدگاہ پر یا کسی ایسی چیز پر رکھے جس پر سجدہ صحیح ہو۔ مثلا ہم جو ہے وہ خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں تو ایک خاک شفا ناک کی سیدھ میں رکھیں کہ جب آپ سجدے پیشانی خاک شفا پہ رکھیں تو ناک بھی خاک شفا پہ رہے۔ مثلا دو سجدگاہ یا بعض سجدگاہ لمبائی میں ہوتے ہیں تو وہ آپ رکھیں، پیشانی بھی اور ناک بھی۔ اب جو ہے ناک کی سیدھ اور اونچائی میں فرق ہے، لہذا بعض کی پیشانی سے مساوی ہے تو مساوی سجدگاہ میں برابر آ جاتا ہے، بعض کی پیشانی چوڑی ہے آگے ناک سے تو انہیں ناک کے لیے تھوڑا سا بڑا سجدگاہ رکھنا پڑتا ہے، بعض کا اسی طرح مختلف۔ تو اسی جو ہے لیول میں انسان کو ایسا سجدگاہ رکھے کہ ناک بھی سجدگاہ پر رہے، یہ مستحب ہے اور ثواب ملتا ہے۔ دو سجدگاہ رکھیں آپ، مثلا ایک ناک کی سیدھ میں رکھیں، ایک پیشانی کے لیے رکھیں، یہ مستحب ہے اور ثواب ہے۔ اور چوتھا مستحب یہ ہے کہ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر کانوں کے برابر اس طرح سے رکھے کہ انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوں۔ جب آپ کا چہرہ قبلہ رخ ہے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کر دیں، کان کی سیدھ میں رکھیں کہ وہ بھی قبلہ رخ رہیں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جمع کریں اور قبلہ رخ رہیں، ناک کے برابر دائیں اسی سیدھ میں رکھیں۔ یہ بھی مستحب ہے سجدے میں کہ انگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں اور ناک کے برابر۔ پانچواں مستحب امر یہ ہے کہ ذکر سجدہ کا تکرار کریں، ذکر سجدہ کو دہرائیں آپ، ایک بار، دو، تین، چار، جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کے لیے، آپ میں جتنا حوصلہ ہے آپ بڑھائیں۔ طولانی سجدہ انسان کو بارگاہ الہی میں مقرب کر دیتا ہے، خداوند متعال کی رضایت حاصل ہو جاتی ہے۔ طولانی رکوع، طولانی سجود خداوند متعال کو پسند ہے، تو آپ کے لیے 1، 2، 3 سیکنڈ مثلا ممکن ہے کہ سجدے کو طول دیں، ایک بار آپ دہرا سکتے ہیں، 2 بار آپ 3 بار دہرا سکتے ہیں، جس قدر ہمارے لیے امکان ہو سجدے کو طول دیں، یہ مستحب ہے۔ اور طول اس طرح سے دیں کہ ذکر سجدہ کا تکرار کریں آپ اسے، مثلا یا دعائیں بھی مثلا پڑھیں، اس طرح سے سجدے کو طول دیں۔ کچھ اور دعائیں بھی ہوتی ہیں سجدے کے لیے۔ اور مستحب یہ ہے ذکر سجدہ کے تکرار میں کہ سجدے کے ذکر کو طاق عدد پر ختم کریں۔ جب آپ نے تکرار کیا تو 2 پہ ختم نہ کریں، 3 پہ ختم کریں۔ جب 3 سے آگے بڑھیں تو آپ 4 پہ ختم نہ کریں، طاق جفت ہے، 4 جفت ہے اور آگے 5 طاق ہے تو اس پر ختم کریں۔ 5 سے آگے بڑھیں تو 6 اور پھر 7 پہ جا کے رکیں،
ذکر سجدہ کو طاق پر ختم کریں، 3 پر آگے بڑھیں تو 5 پر ختم کریں، آگے بڑھیں تو 7 پہ ختم کریں، اس سے آگے پھر 9 پہ، پھر آگے 11 پہ، اس طرح سے آگے بڑھیں۔ تو طاق عدد پہ ختم کرنا مستحب ہے ذکر سجدہ کو۔ اور 7ویں چیز جو مستحب ہے یہ کہ سجدے میں دعا کریں اور اللہ سے طلب حاجت کریں، اپنی مہم ترین حاجت کو سجدہ میں طلب کریں۔ مستحب نمازوں میں، واجب نمازوں میں تو آپ جو ہیں سیکھیں ایسی دعا جس میں آپ کی حاجت اس میں ذکر ہو اور آپ سجدے کی حالت میں۔ باقی مثلا مؤمنین کے لیے دعا، مؤمنات کے لیے دعا، مثلا طول عمر کے لیے دعا، مثلا مغفرت کے لیے دعا، سجدے کو اس طرح سے بھی طول دیں تو مستحب ہے، سجدے میں دعا کرنا مستحب ہے۔ اور سجدوں میں اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے، زیادہ مستحب ہے۔ یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم۔ یا خیر المسئولین، اے وہ خدا جو ایسی ذات ہے، ایک بہترین ہستی ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے، جس سے درخواست کی جاتی ہے۔ دنیا میں جس کے پاس بھی ہم درخواست لے کر جائیں، خداوند بہترین ہے کہ اپنی درخواستیں لے کر جائیں۔ یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، اور عطا کرنے والوں میں بہترین عطا کرنے والا خدا ہے، نہ منت جتاتا ہے، نہ احسان جتاتا ہے، نہ رسوا کرتا ہے۔ یا خیر المعطین، ان 2 ناموں سے خدا کو پکاریں اور پھر فضل خدا کے لیے دعا کریں۔ ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، مجھے بھی اور میرے اہل عیال کو بھی اپنے فضل سے عطا کریں۔ فضل یعنی ہمیں نہ دیکھیں کہ ہم مستحق ہیں کہ نہیں ہیں، دے دے اپنے فضل سے، یعنی بدون استحقاق ہمیں دے دے، ہم لائق نہیں ہیں لیکن پھر بھی دے دے، اس کو فضل کہتے ہیں۔ ارزقنی وارزق عیالی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم، تو فضل عظیم کا مالک ہے، یعنی بغیر استحقاق دینے والی ہستی ہے۔ ہمیں اگر استحقاقاً دیا جائے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے، ہمارا استحقاق کچھ بھی نہیں ہے، بغیر فضل ہے، جو کچھ بھی خداوند متعال عنایت فرماتا ہمارے لیے فضل ہے، اضافی ہے، حق سے زیادہ ہے۔ خداوند حق سے زیادہ دے دیتا ہے، بغیر استغفار کے خداوند بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتی ہوئی فضل الہی ہے۔ تو سجدے میں فضل الہی کے لیے دعا کریں تو بہترین ہے۔